اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ عبد المطلب اپنی بردباری، حلیم اور اچھے اخلاق کی وجہ سے قریش کے معزز ترین آدمی سمجھے جاتے تھے۔ ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت بھی نہیں تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ وہ ایک طرف آبادیوں میں غربا اور مساکین کو کھانا کھلاتے تو دوسری طرف صحراؤں میں جانوروں کی بھوک مٹانے کا سامان کرتے۔ نہایت عادل اور مہربان تھے، مظلوموں کی مدد کرتے اور انہیں ظالموں سے ان کا حق دلواتے۔ انہی اوصاف حمیدہ کی بدولت وہ قریش کے سردار بنا دیے گئے تھے۔ چنانچہ غریب ہو یا امیر، سب ان کا احترام کرتے اور ان کی محبت کا دم بھرتے تھے۔ کعبے میں عبد المطلب سب سے زیادہ معزز جگہ پر بیٹھتے۔ قریش ان کے پاس اپنے مسائل اور مقدمات لے کر آتے اور وہ نہایت انصاف سے ان کا فیصلہ کرتے۔ موسم حج میں دور دور سے حاجی طواف کعبہ کے لیے مکہ معظمہ میں جمع ہوتے تو عبد المطلب انہیں پانی پلانے کا بندوبست کرتے۔ اس مقصد کے لیے کنویں کھدواتے۔ بارہا ایسا ہوتا کہ جب کنواں کھودنے پر بھی کہیں پانی کا نشان نہ ملتا تو اسے دوبارہ مٹی سے بھرنا پڑتا۔ ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آب زمزم کا وہ کنواں دوبارہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے جو ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے پہلوٹے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی خاطر صدیوں پہلے اس سرزمین میں پھوٹا تھا، جس کا پانی انتہائی میٹھا اور لذیذ تھا، لیکن بعد میں اسے بعض دشمنوں نے مٹی سے بھر دیا تھا اور اب اس جگہ کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ قریش کے لوگ اسے تقریباً بھول چکے تھے۔ عبد المطلب روزانہ سونے سے پہلے دیر تک سوچتے رہتے، کاش مجھے اس کنویں کا سراغ مل جائے تاکہ میں اس کا پانی حاجیوں کو پلا سکوں۔ پھر ایک دن جب وہ کعبے کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، نیند کی حالت میں انہوں نے ایک نہایت پر اثر آواز سنی۔ کوئی ان سے کہہ رہا تھا، اٹھو اور زمزم کھودو، تم اسے کھود کر کبھی پشیمان نہیں ہوں گے۔ یہ تمہارے معزز و محترم باپ اسماعیل علیہ السلام کی نشانی ہے۔ اس کا پانی خشک ہوتا ہے نہ کم، تم اس سے بے شمار حاجیوں کو پلا سکو گے۔ عبد المطلب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، لیکن انہیں وہاں کوئی متنفس نہ ملا۔ ادھر پر اسرار آواز ابھی تک ان کے کانوں میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دل میں سوچنے لگے، کیا میں واقعی زمزم کا کنواں کھود سکوں گا؟ مجھ سے یہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ اہلا، یہ آواز شیطان رجیم کی ہے یا کسی مبارک فرشتے کی، یا پھر خواب کا وہم ہے؟ معلوم نہیں وہ جگہ ہے کہاں جہاں زمزم کا کنواں کھودنا ہے۔ دوسرے دن بھی وہ اسی جگہ آرام فرما تھے کہ خواب میں کسی غیبی ہستی نے ان سے وہی کچھ کہا جو پہلے دن کہا تھا۔ آپ نیند سے بیدار ہوئے تو انہیں پھر اپنے ارد گرد کوئی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو پھر اللہ ہی مجھے اس مقام کا پتہ بتائے گا جہاں کنواں کھودنے کا حکم کیا گیا ہے۔ تیسرے دن آپ نے خواب میں پھر وہی آواز سنی جو پہلے 2 روز سے سن چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کھدائی کے مقام کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔ زمزم کا کنواں اس جگہ ہے جہاں کل تم ایک کوے کو اپنی چونچ سے زمین کھودتے دیکھو گے۔ عبد المطلب نے کنواں کھودنے کی تیاری کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو مٹی کھودنے والے ہتھیار لانے کا حکم دیا اور خود کعبہ کے سائے میں بیٹھے نشانی ظاہر ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سیاہ رنگ کا ایک کوا فضا میں ادھر ادھر گوتے لگاتا آیا اور اس خاص جگہ پر اتر کر اپنی چونچ سے زمین کھودنے لگا۔ وہ اس کوے کی طرف مسرت سے دیکھتے رہے۔ اللہ نے ان کا خواب سچ کر دکھایا۔ ان کی دلی خواہش پوری ہونے کو تھی۔ کدال ہاتھوں میں لیے وہ اس جگہ پہنچے
اور اپنی پوری طاقت سے مٹی کھودنے لگے اور ان کا بیٹا حارث کھودی ہوئی مٹی وہاں سے دور ہٹانے لگا۔ قریش اپنے سردار کو اپنے ہاتھوں سے زمین کھودتے دیکھ کر حیران ہوئے۔ عبد المطلب کے بہت سے خادم اور غلام تھے، اس کے باوجود وہ اس کام میں اپنے بیٹے کے سوا کسی کو شریک نہیں کر رہے تھے۔ لوگ ان کے پاس آ کر پوچھنے لگے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں کنواں کھود رہا ہوں اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ قریش نے کہا، کس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ عبد المطلب نے کہا، مجھے اس کا حکم ایک خواب میں بشارت کے ذریعے ملا ہے اور میں یہ کام اسی کے مطابق کر رہا ہوں۔ قریش نے کہا، آپ یہ کنواں کعبہ شریف کے پاس کیوں کھود رہے ہیں، حالانکہ ہمارے ارد گرد بڑا وسیع صحرا موجود ہے؟ عبد المطلب نے کہا، یہاں زمزم کا وہ کنواں ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا تھا۔ قریش نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ عبد المطلب نے جواب دیا، جس نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ میں یہاں کنواں کھودوں، اس نے اس جگہ کی نشاندہی بھی کی جہاں زمزم کا کنواں ہے اور وہ سچی خبر دینے والا ہے۔ قریش نے کہا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہم سب کے دادا تھے اور ان کا کنواں ہم سب کی ملکیت ہونا چاہیے، اس لیے ہم آپ کو اکیلے اسے کھودنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں کہ آپ ہمارے سردار ہیں، جبکہ آپ کا مال کم ہے اور ایک ہی بیٹا ہے؟ اس کے برعکس ہمارے کئی بیٹے ہیں اور ہم آپ سے زیادہ مالدار ہیں، اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے 10 بیٹے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اس طرح یہ لوگ عبد المطلب پر اپنی بڑائی جتانے اور انہیں کنواں کھودنے سے منع کرنے لگے۔ عبد المطلب اس صورتحال سے متاثر ہو کر اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے، اے حارث، یہ ہماری قوم ہے جو ہم پر اپنی کثرت اولاد کی وجہ سے بڑائی جتا رہی ہے، اور میں نے اس بات کی نظر مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے ایسی اولاد نرینہ عطا کرے جو مجھے سہارا دینے والی ہو تو میں اس میں سے ایک بیٹا اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا، جس طرح میرے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا۔ قریش نے یہ سنا تو سخت شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے سردار کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہٰذا وہ لوگ معذرت پیش کرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا، اے ابو مطلب، اگر آپ نے زمزم دریافت کیا، اس میں سے ہمیں کیا حصہ ملے گا؟ عبد المطلب نے کہا، اس میں سے تم بھی اس طرح پانی پیا کرو گے جس طرح میں یا گرد نواح سے آنے والے حجاج اور دوسرے لوگ پانی پیا کریں گے۔ قریش نے کہا، اور اگر آپ کو اس کھدائی کے دوران میں کوئی خزانہ ملا تو اس کا کیا کریں گے؟ عبد المطلب نے کہا، اگر کوئی دفینہ ملا اور وہ سونے یا زیورات کی شکل میں ہوا تو اس سے خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش کا اہتمام کروں گا، اور اگر کوئی اسلحہ وغیرہ نکلا تو وہ اپنے پاس رکھوں گا۔ قریش نے کہا، ہمیں یہ منظور نہیں، ہماری تجویز یہ ہے کہ اگر اسلحہ برآمد ہوا تو ہم اس کے بارے میں خرہ اندازی کریں گے، جس کے نام پر خرہ نکلے اسے اسلحہ دے دیا جائے گا۔ عبد المطلب نے اس تجویز سے اتفاق کیا تو قریش نے کہا، آپ جیسے چاہیں کنویں کی کھدوائی کا کام کریں۔ انہوں نے کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ کھدائی کرتے کرتے کنویں کی تہہ تک پہنچے تو وہاں انہوں نے سونے کی 2 ہرن، کچھ تلواریں اور ڈھالیں نظر آئیں۔ انہوں نے یہ چیزیں باہر نکالی۔ قریش کو پتہ چلا تو وہ دوڑے آئے۔ عبد المطلب نے طے شدہ معاہدے کے مطابق سونا کعبہ شریف کی تزئین و آرائش کے لیے مختص کر دیا۔ تلواریں اور ڈھالوں کے بارے میں خرہ اندازی کی تو وہ ساری انہی کے حصے میں آئی۔ انہوں نے کنواں کچھ مزید کھودا تو نیچے سے شرعی اور صاف و شفاف پانی کا چشمہ پھوٹنے لگا۔ زمزم دوبارہ جاری ہو گیا تھا۔ اہل مکہ، حجاج کرام اور دوسرے لوگوں نے جب زمزم کی تاریخی کنویں کا پانی اپنی آنکھوں سے دیکھا تو خوب شیر ہو کر پیا، کعبہ شریف میں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر عبد المطلب کو
ان کے اس کارنامے پر خراج تحسین پیش کیا۔ ایسے بہت سارے واقعے سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔